بدقسمتی سے آج ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا، پارٹی بازیوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، ضد اور انا پرستی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے جو ادبی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ جب رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے پڑوسی حضرت سعد، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اے ثابت، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر عرض کی، اے انس، جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اے ایمان والو، تم نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچے رکھو، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اے انس، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں تو اہل نار میں سے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کی۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی دنوں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو صحابہ کرام سے پوچھا، کیا ثابت میری بارگاہ میں آ نہیں رہا؟ وجہ کیا ہے؟ بیمار تو نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرا پڑوسی ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کی جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اہل نار میں سے ہوں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو گئی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے ثابت، تم اہل نار میں سے نہیں ہو، تم جنتیوں میں سے ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، جنت ہے، آپ بارگاہ رسالت میں آیا کرو۔ صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت تھی۔ قرآن کی جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کر لیا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کے کان میں، یعنی سرگوشیوں میں بات کر لیا کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حالت یہ تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ پوچھا، اے عمر، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا اونچا بولو۔ یہاں تک جب آقا کریم علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دو شخص روضہ رسول کے پاس باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، جلال میں آئے، پاس ہی عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، آپ نے بلایا نہیں، وجہ کہیں بے ادبی نہ ہو، آپ نے چھوٹا سا کنکر اٹھایا، عبداللہ ابن عمر کو مارا اور اشارے سے کہا کہ انہیں میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ پاس آئے تو ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، ہم طائف سے آئے ہیں، ہم یہاں مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اگر آپ اہل مدینہ کے ہوتے
مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں آپ کو سزا دیتا، آپ کو کوڑے مارتا۔ کیا آپ کو روزے رسول کے آداب کا علم نہیں؟ آپ چونکہ باہر سے ہو، مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں، آپ کو آداب کا علم نہیں ہے، لہٰذا آئندہ احتیاط کرنا۔ اگر آئندہ کوئی ایسی اونچی آواز میں آپ نے بات کی تو میں آپ کو درے ماروں گا۔ یہ کیفیت ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ایک اور صحابی زمانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے، اسامہ بن زید کے صاحبزادے محمد بن اسامہ۔ آپ نے اپنی قمیض، یہ جو چادر تھی وہ صرف جھاڑی وہاں پر روضہ رسول کے پاس۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا کر کہا، اگر غلطی سے دوبارہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں آپ کو کوڑے ماروں گا۔ کیا آپ کو بارگاہ رسالت روضہ رسول کے آداب کا علم نہیں؟ اتنا سخت موقف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور قربان جاؤں جناب مولا علی پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، تو لکڑی کے جو دروازے تھے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ اتار دیے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی آواز، یہ جب دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، ان کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس آواز کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کے روزے کی بے ادبی نہ ہو، آپ نے دروازے اتار کر چمڑے کا پردہ لگوا دیا تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو یہ کیفیت تھی۔ میں کئی مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ مسجد نبوی کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اپنی ضد انا کی خاطر اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اگر کوئی علماء رہنمائی کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ ان علماء پر بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان علماء پر لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ ہماری پارٹی پر کیوں بول رہے ہو؟ ہماری پارٹی پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اگر علماء اصلاح نہیں کریں گے، روزہ رسول کی بے ادبی اس قدر ہوگی، تو پھر بتائیں کون بولے گا؟ امام طبرانی حدیث لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کتیا پالی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سن لو، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کتیا پالی ہوئی تھی، اور اس شخص کے ہاں ایک مہمان آیا، اور اس کتیا نے عہد کر رکھا تھا کہ یہ میرے مالک کا مہمان ہے، لہٰذا میں آج اس پر نہیں بھونکوں گی۔ کتیا کو اتنا احساس ہے کہ میرے مالک کا مہمان ہے، لہٰذا میں اس پر نہیں بھونکوں گی۔ لیکن اس کتیا کے پیٹ میں بچے تھے۔ جب مہمان آیا، اس کتیا کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ بھونکنے لگے، تو رب ذوالجلال نے وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آخری وقت ہوگا، قیامت کے قریب کچھ لوگ علماء پر ایسے بھونکیں گے جیسے اس کتیا کے پیٹ میں بچے بھونک رہے ہیں۔ قیامت کے قریب سفہا کہتے ہیں جاہل، بے وقوف، کچھ بے وقوف اور جاہل لوگ علماء پر ایسے بھونکیں گے جیسے اس کتیا کے پیٹ میں بچے بھونک رہے ہیں۔
کیا آج علماء پر تنقید نہیں ہو رہی، طنز نہیں ہو رہا؟ جو کام بھی ہوتا ہے علماء کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ علماء اگر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم لوگوں نے تو انتہا کر دی، روزہ رسول کو بھی نہیں بخشا، وہاں پر بھی ہم نے نعرے بازی کی۔ ہم بروز محشر اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر یہ سوچیں، کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہو، کم از کم ایسے معاملات پر اپنے پارٹی کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل کنارہ کشی اختیار کرو۔ اگر آپ اپنی پارٹی کا دفاع کریں گے، جس طرح روزہ رسول کی بے ادبی اور گستاخی ہوئی ہے، آپ بھی اس گستاخی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ بے شک آپ نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور اتباع نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔